हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस देने लगे। करेगी शुरू। वो कैमरामैन मुझे कोई इतराज नहीं है जी। अच्छा चले चले चले, बस हो गया अदनान, छोड़ो छोड़ो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड ने अंडर दी चेयर ऑफ मियां नवाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के जो है वो कैंडिडेट्स को इंटरव्यू किया है और डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में 122 एप्लीकेंट्स थे, यानी एक एक हलके में, बाज़ हलकों में 13 उम्मीदवार हैं और सब की बात जो है वो सुनी गई है। मैं इस बात पे तमाम एप्लीकेंट्स का, तमाम मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स बल्कि रहनुमाओं का, बड़े सीनियर लोग थे, ऐसे लोग थे जो बता रहे थे कि हम 35 साल से 40 साल से मुस्लिम लीग से वाबस्ता हैं, मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप से वाबस्ता है। उन्होंने बड़े डिसिप्लिन का मुजाहरा किया और टू दी पॉइंट सब ने अपनी बात की, अपनी पोजीशन जो है वो बताई, अपने हक को जताया कि वो किस तरह से हकदार हैं कि उन्हें पार्टी टिकट दे। लेकिन किसी ने किसी के ख़िलाफ़ जो है वो कोई बात नहीं की और बहुत अच्छे माहौल में, ये मैं समझता हूँ कि उन तमाम लोगों के लिए, हम सब के लिए जो है वो इंतहाई जो है वो खुशगवार लम्हात थे कि जब तमाम लोग अपनी लीडरशिप से जो है वो मिल रहे थे और अपनी बात जो है वो कर रहे थे। तो ये 122 जो है वो लोगों को इंटरव्यू किया है। ये NA 51 से NA 57 तक और इसी तरह से PP 6 से लेके PP 19 तक ये हलके थे। इन हलकों के मतलब जो है वो बोर्ड ने अपनी इब्तदाई डिस्कशन जो है वो कर ली है और फैसला यही है कि 2-3 डिवीजन्स को जब हम कर लेंगे तो उसके बाद वो अनाउंस कर देंगे और फिर इसी तरह से जो है वो इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते 10 दिन में जो है वो इस एक्सरसाइज को इसी तरह से जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। अभी 2 दिन जो है वो कल KPK के डिवीजन्स हैं, उनके मतलब पार्लिमानी बोर्ड जो है वो कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करेगा और उसके बाद परसों जो है वो बलूचिस्तान है और उसके बाद फिर दोबारा हम जो है वो पंजाब का शेड्यूल जो है वो जारी करेंगे। बीच में मियां नवाज शरीफ साहब की अपील की अगर तारीखें हैं, जिस तरह से गालबन जुमेरात को उन्होंने पेश होना है, तो उसके लिए कोई 1-2 दिन का बीच में वक्फा होगा और उसके बाद दोबारा जो है ये सिलसिला शुरू होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयार है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वर्कर्स, उसके वोटर्स जो है वो पूरी तरह से पुरजोश हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें और पार्टी को अवामी मैंडेट मिले और उसके बाद वो वादा जो 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ ने पूरी कौम से किया है कि हम इंशाअल्लाह ताला, कौम ने हमें मैंडेट दिया जो कि इंशाअल्लाह देगी, तो हम मुल्क को इस बहरान से, गरीब आदमी को जिसकी ज़िंदगी मुश्किल नहीं नामुमकिन हो चुकी है और जिस तरह से महंगाई की वजह से आम आदमी का हाल है और इस बहरान में पूरा मुल्क जो है वो मुब्तला है, तो इस बहरान से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को निकालेंगे और पाकिस्तान 17-18 की तरह जाएगा, आगे बढ़ेगा और इंशाअल्लाह ताला हासिल करेगा। अभी मुलाकात के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू सामने के दौरे के पे भी जाने मियां सूबों पूरे पाकिस्तान और भी यकीनन जो है वो जाएंगे। मौलाना साहब अभी तशरीफ़ लाए हैं, तो मौलाना फजल साहब के साथ भी बाज़ जगहों पे, यानी इलेक्शन अलहाक जो है, अलायंस जो है, उसके ऊपर तो शायद कोई अभी बात कोई इस वक्त ज़ेरे गौर नहीं है, लेकिन सीट एडजस्टमेंट जो है उसके ऊपर हम जो है वो फ्लेक्सिबल हैं
اور وہ جن جماعتوں سے بھی ممکن ہو سکتی ہے اس کے اوپر بات چیت ہو بھی رہی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر پیش رفت ہو سکتی ہے. ایک منٹ باری باری طے ہوا نا, ایک سائڈ سے انٹرویو دینے پر دانیال عزیز کو نوٹس ہوا, نوٹس ملنے کے بعد انہوں نے 2 انٹرویو اور دے دیے ہیں, تو اب کیا جو پارٹی ہے وہ کارروائی کرے گی, کیا کرے گی؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ دانیال عزیز صاحب ہمارے بھائی ہیں, وہ ایک صوبائی حلقے کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک ایسی ناراضگی کہہ لیں یا ان کا غصہ کہہ لیں, اسے وہ پوری پارٹی کے اوپر جو ہے وہ اس کو پریویل کرنا چاہتے ہیں. اگر یہی وجہ تھی کہ احسن اقبال صاحب کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی تھی یا مریم اورنگزیب صاحبہ کی وجہ سے کوئی میڈیا پہ جو ہے وہ مشکل آ رہی تھی, تو 16 ماہ جو ہے وہ کیا کرتے رہے دانیال عزیز صاحب, اس وقت وہ بات کرتے. 16 ماہ کے بعد جب گورنمنٹ جو ہے وہ اس نے اپنی مدت پوری کی ہے تو اس کے بعد یہ 3 ماہ ہو گئے, 3 ساڑھے 3 ماہ, اس میں وہ بات کرتے. ابھی اب آ کے جب وہ اویس قاسم کے ٹکٹ کا مسئلہ ہوا اس حلقے سے, احمد اقبال جو احسن اقبال صاحب کے بیٹے ہیں انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی ہے کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. دانیال عزیز صاحب شاید اویس قاسم کو وہاں سے الیکشن لڑانا چاہتے ہیں. تو یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے, یہ حل ہو سکتا ہے. اور اگر دانیال عزیز صاحب کیا چاہیں کہ اویس قاسم کو ہی لڑانا ہے یا احسن اقبال صاحب کے بیٹا ضد کرے کہ جی میں نے لڑنا ہے, تو پارٹی اس کے اوپر میرٹ کے اوپر فیصلہ کرے گی. تو دونوں کو جو ہے وہ فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے. اور اس قسم کی صورتحال کہ جو آپ اپنے حلقے سے اٹھا کے, نارووال کے ایک حلقے سے اٹھا کے اسے پورے صوبے پہ اور پورے ملک پہ جو ہے وہ اس کو نافذ کریں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ. ایک منٹ ایسے نہیں زویب, ایسے نہیں, اچھا نہیں ہوگا ایسے. پلیز ڈونٹ ڈو اٹ, پلیز ڈونٹ ڈو اٹ. نہیں دیکھیں ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا, اور جب بھی فیصلے ہوتے ہیں تو یہ مکس میچ ہوتا ہے. اس میں ٹکٹ جو ہے وہ نہ اس بات پہ کہ جی نوجوان ہے اور نہ اس بات پہ بھی یہ کوئی اپنا اولڈ ایج ہے, اس بات پہ تو ٹکٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا. ٹکٹ کا فیصلہ جو ہے اس کے اوپر پیراماؤنٹ کنسیڈریشن یا وجہ ہوتی ہے کہ پارٹی کو سیٹ ریٹرن کر کے کون دے گا, پارٹی کے لیے کون جو ہے وہ سیٹ ون کرے گا. وہ کوئی جو ہے وہ عمر رسیدہ ہو یا وہ کوئی نوجوان ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس حلقے میں, اس ضلع میں کنسنسس کیا ہے. اب جب پورا ضلع آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے, سارے لوگ جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ کون جو ہے یہاں پہ بہتر ہے. تو اس لیے یہ فیصلے جو ہے یہ عمر کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوتے. عمر جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ 25 سال ہونی چاہیے, اور وہ جو اپر لمٹ ہے وہ ہے کوئی نہیں. وہ جب تک بھی ہاتھ پاؤں چلتے ہیں تو الیکشن جو ہے وہ لڑا جا سکتا ہے. دوسری بات آپ نے کی جو الیکشن کے ڈیلے ہونے کی, دیکھیں یہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے یہ کسی نے نہیں دی, نہ کسی گورنر نے دی ہے, نہ چیف منسٹر نے دی ہے, نہ الیکشن کمیشن نے دی ہے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے, چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہے وہ سامنے بلا کے سب کے دستخط کروائے ہیں, پریزیڈنٹ کے دستخط کروائے ہیں, اٹارنی جنرل کے کروائے ہیں, ایڈوکیٹ جنرل کے کروائے ہیں. اور جس طرح سے انہوں نے ایک اناؤنسڈ ڈیٹ آف الیکشن جو ہے پول جو ہے وہ مقرر کی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اس ڈیٹ سے نکلا جا سکتا ہے. یہ ڈیٹ جو ہے وہ آگے پیچھے کی جا سکتی ہے. 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی پاکستان میں الیکشن ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ جو ہے وہ عوامی مینڈیٹ حاصل کرے. رانا صاحب عمران خان صاحب کے اور شاہ محمود کے اوپر 12 دسمبر کو فرد جرم عائد ہو رہی ہے, اور عمران خان نے مطالبہ کیا ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے ان کا گواہی کے طور پر بلایا جائے. آپ کے خلاف بھی آپ کی جب 2018 کا الیکشن تھا, نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ میں متعدد اپنی سپیچز میں کہا کہ جنرل باجوہ ہی تمام فساد کی جڑ تھے. اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کا جو یہ کہنا ہے, آپ ان کے اس مطالبے کی تائید کریں گے؟
دیکھیں بلانا یا نہ بلانا اس کا فیصلہ تو کرے گی عدالت کرے گی، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایک جھوٹا اور مکار آدمی ہے، ایک دن ایک جھوٹ بولتا ہے، دوسرے دن جو ہے وہ اس کے الٹ جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ یہ تو اس نے یہ کہا نہیں ہے اپنا پہلے کہ جو ہے وہ امریکہ نے سازش کر کے جو ہے وہ میری حکومت جو ہے وہ گرائی ہے، پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں یہ امریکہ نے نہیں گرائی، یہ تو جنرل باجوہ نے یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ سازش کی ہے میرے خلاف، اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ میرے خلاف جو ہے وہ کوئی باہر جو ہے وہ لندن پلان بنا اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ 9 مئی ہوا۔ اس سے کوئی بے شرم آدمی سے پوچھے کہ یہ 9 مئی سے پہلے جب تم لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ نے فلاں جگہ پہ جا کے احتجاج کرنا ہے، یہ لندن میں بیٹھ کے کوئی تمہیں مجبور کر رہا تھا کہ تم یہ تقریریں کرو؟ یہ کس نے کہا تھا تمہیں کہ تم لوگوں کو جو ہے وہ یہ چیزیں سمجھاؤ اور نوجوانوں کو گمراہ کرو، ان کے ذہنوں کو خراب کرو اور انہیں یہ سمجھاؤ کہ جناب اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ نے فلاں جگہ پہ جا کے جو ہے وہ احتجاج کرنا ہے؟ گرفتاری نہ دینے کا کس کے کہنے پہ کیا تھا تم نے؟ امریکہ کے کہنے پہ کیا تھا یا میاں نواز شریف کے کہنے پہ کیا تھا کہ میں نے گرفتاری نہیں دینی؟ وہ بھائی تمہیں گورنمنٹ گرفتار کرنا چاہتی ہے یا کوئی اپنا ایجنسی گرفتار کرنا، تم دو گرفتاری، اس کے بعد تم اپنا جو ہے وہ ضمانت کا حق جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایکسرسائز کرو۔ وہ جو جناح ہاؤس میں جن لوگوں نے آگ لگائی اور وہ تمہارا بھانجا جو ہے وہ جو ہے وہ چھڑی پہ وردی گھما رہا تھا، وہ ہمارا رشتہ دار ہے یا وہ تمہارا رشتہ دار ہے؟ اسے کس نے کہا تھا؟ اس سے پوچھو نا، پھر تمہیں پتہ چلے کہ یہ تمہارے خلاف سازش ہوئی تھی یا خود تم نے اپنی رونیت میں، اپنے تکبر میں اور اپنے جو ہے وہ غرور میں تم نے جو ہے وہ یہ حرکت کی، اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اب تم کہتے ہو کہ جی میرے خلاف سازش، یہ سازش اگر یہ سازش ہے تو یہ تم نے ہی اپنے خلاف کی ہے، یہ سازشی تم خود ہی ہو۔ اچھا رام صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے دوسرے لوگ کہتے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب شاید سسٹم کے لاڈلے ہیں، اب اندر سے آواز اٹھ رہی ہے اور سابق وزیر اعظم شاید خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو میں کہتا تھا کہ اب یہ آوازیں لگ رہی ہیں، ایسے انتخاب کا کیا فائدہ جس میں میاں نواز شریف صاحب لاڈلے بن کے اتریں گے؟ نہیں چلیں آپ بتائیں۔ یہ بھی شامل کیجیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ سیاسی لحاظ کرنا جا رہے ہیں ان کے ساتھ، کیا آئندہ آنے والے اگر نون لیگ کی حکومت بنتی ہے تو صدر جو ہیں وہ فضل الرحمان بننے جا رہے ہیں، ان کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحاق کے اوپر کوئی بات چیت ابھی نہ شروع ہوئی ہے نہ مکمل ہوئی ہے۔ یہ فیصلے جو ہیں یہ پارلیمنٹ کے وجود میں آنے کے بعد ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ جب وجود میں آ جائے گی، پتہ چلے گا وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، قومی اسمبلی کے اسپیکر، پریزیڈنٹ، تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے۔ باقی جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے جائیں، اسے الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے جو ہے وہ یعنی مانیٹرنگ جج بٹھائے جائیں، سزائیں اناؤنس کروائی جائیں، تو کیا اگر وہ سزائیں اور وہ مقدمے جو ہے وہ اگر ختم ہو رہے ہیں تو یہ کوئی لاڈلا پن ہے؟ لاڈلا تو وہ تھا کہ جسے مسلم لیگ نون کی چلتی حکومت کو اور ملک کو ترقی کی طرف بڑھتے ہوئے روک کے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ختم کی گئی، میاں نواز شریف کو جو ہے وہ نکالا گیا اور اس کو جو ہے وہ مسلط کیا گیا، وہ لاڈلا پن تھا۔ اب روٹین میں اگر لوئر کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ جو ہے وہ کالعدم قرار دے رہا ہے تو یہ عین انصاف ہے۔ رانا صاحب الیکشن کے انعقاد کے لیے سب سے ضروری جو اقدام ہے وہ فنڈز کی فراہمی ہے، جو کہ آپ کی حکومت نے فنڈز فراہم نہیں کیے تھے تو پچھلے شیڈول میں الیکشنز نہیں ہوئے تھے، اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آج چیف الیکشن کمشنر خط لکھ رہے ہیں پرائم منسٹر کو کہ ہمیں جو 17 ارب روپے درکار ہیں وہ برائے مہربانی فوری جاری کریں تاکہ 8 فروری کے الیکشن کو یقینی بنائیں۔ تو اگر
जो निगरान हुकूमत है वो पैसे जारी नहीं करती या वजारत खजाना पैसे जारी नहीं करते, तो क्या मुस्लिम लीग नून निगरान हुकूमत पर दबाव डालेगी कि पैसे फौरी तौर पर ये जारी करें? मुस्लिम लीग नून को दबाव डालने से पहले मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम जाएगा या सुप्रीम इसका आज खुद नोटिस लेगा और फंड जो है वो जारी हो जाएंगे। वैसे ये कहना कि निगरान हुकूमत फंड जारी नहीं कर रही, ये मैं समझता हूँ कबल वक्त है। जैसे ही वो मुतालबा डिमांड पहुँचेगी केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो फंड जारी करेगी। जनरल बाजवा के मुतालिक इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर सब कुछ किया, उन्हें अब अदालत बुलाएंगे और उन्हें अदालतों में घसीटेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, वो तो कई कुछ ही कहता रहा है और उसके कहने की कौन सी बात है। यानी मामला ये है कि उसने तो कई कुछ कहा कि जी मैं फलां को घसीटूंगा, फलां को बंद कर दूंगा, फलां को छोड़ूंगा, नहीं, सारा कुछ उसी तरह से है। खुद ही जो है वो वज़ीर आज़म हाउस से जो है वो डयाला जा पहुंचा है वो। लोधी साहब एक मिनट, लोधी साहब जी ये बताते हैं कि इमरान खान की जो उनके वकला से मुलाकात हुई उसके अंदर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 9 मई का वाक़या जो है ये लंदन प्लान का एक हिस्सा था। इस मुताबिक मैं इससे पहले भी ये बात जवाब दे चुका हूँ। आप मुझे बताएं कि अगर 9 मई का वाक़या लंदन प्लान का कोई यानी शाखसाना या उसकी वजह से था, तो क्या 9 मई को जो हुआ, 9 मई को जो आर्मी हाउस पे पहुंच के इन्होंने आग लगाई, वो कोई लंदन प्लान वालों की वजह से लगी थी या वो लंदन से किसी ने कहा था? ये अपना यास्मीन राशिद साहिबा जो कह रही हैं कि इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे हो के फिर जो है ना वो अपना कोर कमांडर हाउस की तरफ जो है वो हमने इकट्ठे होके जाना है, इंतज़ार कर लें ज़रा। ये कोई लंदन से उसे इंस्ट्रक्शन मिली थी? जो अपने बेटे से फ़ोन कर रहा है, फ़ोन पे बात कर रहा है और हमने कुछ नहीं छोड़ा वहाँ पे, हर चीज़ को हमने जो है वो आग लगा दी है, हर चीज़ बर्बाद कर दी है। तो ये वो अपने बेटे को जो फ़ोन कर रहा था, ये कोई लंदन मैसेज भेज रहा था कि जी हमने जो है वो सारा कुछ जो है वो कर दिया है, जो मुराद सईद कह रहा था। आप देखें इन तमाम जो इनके टेप्स हैं, इनकी जो बातें महफूज हैं, एजेंसीज के पास हैं। अगर वो सारी कहीं चला दी जाए तो ये तो मुंह दिखाने के काबिल न रहें, ये तो अपना केस जो है वो डिफेंड करने के जो है वो काबिल न रहें। वो जब कह रहा है कि जी आपको तमाम जगहों का पहले से, ये मुराद कह रहा है कि पहले से आपको समझा और बता दिया गया है, अब आप निकलें और वहाँ पे पहुँचें और उसके मुताबिक जो है वो एक ही तरफ चले हैं सारे, एक ही अदारे के ऊपर, दिफाई अदारे के ऊपर जो है वो सब ने जाके हमलावर हुए हैं और आग लगाने का सामान पहले से मौजूद था। अगर पेशावर में कोर कमांडर हाउस में दाखिल नहीं हो सके, वहाँ पे गार्ड्स ने जो है वो आगे से फायर किया, आगे से डिफेंड किया, तो साथ वो रेडियो पाकिस्तान की जो है वो 100 साला तारीखी बिल्डिंग थी, उसे आग लगा दी। वहाँ से निकले हैं तो एक वहाँ पे बकर मंडी थी, वहाँ पे बकरियाँ और जो है वो भेड़ें थी, वो उनको इन्होंने आग लगा दी है जी। हमारे ऑफिस पे भी आग लगाने के लिए आए, मेरे घर पे भी गए। तो मामला ये है कि ये सारा कुछ जो है, अगर लंदन प्लान था तो भाई ये सारा कुछ जो है ये आपने फिर किसके कहने के ऊपर किया? कोई लंदन से आपको कोई फ़ोन कर रहा था? ये मियां नवाज शरीफ ने आपको कहा था कि आप अपने लोगों को समझाएं कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो आपने फलां जगह पे जाके हमला करना है। ये गिरफ्तार ना होने का फैसला, ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमला करने का फैसला जो है, ये आपने मियां नवाज शरीफ के कहने के ऊपर किया था। तो इन्हें कोई शर्म करनी चाहिए और ये झूठ जो है ये इस तरह से नहीं चलेगा। आपने बताया कि अभी तक ये कुछ हल्कों के जैसे तासर आ रहा है कि लाडले हैं जो कि अभी तक कोई भी इनको सजा नहीं हो पाई, और इसका क्या, इसके बारे में आपका क्या है? देखिए जी, मामला ये है कि हमारी अपनी रवायात हैं। अब उसे जेल में जिस तरह से रखा गया है जी, रोज जो है वो देसी मुर्गी जो है ना वो देसी घी में खा रहा है। और वो चीज़ जो मैं कहा करता था कि उसे तुम्हें एक चीज़ नहीं दी जाएगी, बाकी सब कुछ मिलेगा, वो पहले वो मिल रही है, बाकी सब कुछ बाद में मिल रहा है। वहाँ पे उसे लाइब्रेरी फराहम की गई है, उसे वहाँ पे जिम जो है वो
بنا کے دیا گیا ہے. بیرک جو ہے وہ دیواریں گرا کے بیرک کھلی کر دی گئی ہے. یعنی اسے جس قسم کی سہولتیں دی گئی ہیں، میں اور ریکارڈ کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہمارا وہ گھٹیا ذہن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی اس کی جیل سے اے سی نکالو، وہاں سے پنکھا نکالو اور وہاں سے اس کو میڈیسن دو. گھر کا اس کو جو ہے وہ کھانا مل رہا ہے، دل کرے وہاں پہ پکوائے، دل کرے جو ہے وہ گھر سے منگوائے. تو اس قسم کی جب سہولتیں مل رہی ہوں جیل میں اور سارا دن جو ہے وہ کوئی اور کام بھی نہ ہو، تو پھر بندے کو جو ہے نا وہ خرمستی لڑتی ہے نا. یہ خرمستی لڑی ہے اس کو. ایک منٹ، اب ادھر سے الفت بس ادھر سے. بھی لگ گیا بقول آپ کے، آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ فراڈ ہے، 2 سماعتوں کے اندر وہ ختم ہو جائے گا. کون سا جی؟ العزیزیہ ریفرنس کیس جو ہے. ہاں بالکل وہ ختم ہونا چاہیے. یہ غالباً وہی ہے کہ وہ راشد ملک ارشد والا، تو وہ خود جو کہہ کے گیا ہے اس کے بعد یہ فیصلہ رہ سکتا ہے. اس دور میں گاڑیاں بھر کے ثبوت کے طور پہ آتے تھے. خصوصاً والیوم 10 کا بہت زیادہ ہوتا، اربوں روپے وہاں پہ خرچے گئے. یہ بتا دیجیے کہ باقی لوگوں کو تو معاف کر رہے ہیں، چاہے دوسرے لوگ، کیا یہ جو سرکاری افسران جاتے رہے، نیب والے جاتے رہے، ان کے لیے بھی عام معافی آپ کی جانب سے؟ دیکھیں عام معافی جو ہے وہ تو کسی کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس وقت ملک جو ہے انہی وجوہات سے، یہ کام کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا یا پہلی مرتبہ زیادہ جو ہے وہ آؤٹ آف پروپورشن ہو گیا. اس سے پہلے بھی یہ کھیل جو ہے وہ کھیلا جاتا رہا ہے. لیکن اب ملک جو ہے وہ چلتے چلتے ایسی پوزیشن میں آ گیا ہے کہ اب آپ یا پہلے اپنے سروائیول کی لڑائی لڑ لیں یا پھر یہ اپنی لڑائی لڑ لیں. اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون نے انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پہلے پاکستان کے سروائیول کی جنگ لڑیں گے. ہم پہلے جو ہے وہ پاکستان کو اکانومی کے بحران سے نکالنے، غریب آدمی کی زندگی کو آسان کرنے کی جنگ لڑیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ جو یہ سارے معاملات ہوئے ہیں اس کے اوپر ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن بن جائے یا کسی کو سزا جزا کی صورت بن جائے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمنٹ آئے گی وہ فیصلہ کرے گی. ان کو پوچھ لینے دو. آج پی ایم این کا اجلاس شروع ہونے سے پہلے میاں شہباز شریف صاحب کا ایک بہت اہم ایک پیغام آیا ہے، ایک بیان آیا ہے آج کا. انہوں نے کہا کہ ہم ہر سیاسی جماعت کے ساتھ چارٹر آف اکانومی کریں گے، ہم اس موقع پر قائم ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب آئے ہوئے ہیں، اس کے بعد ٹول پارٹی بچ جاتی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی نئی قیادت کے ساتھ بھی چارٹر آف اکانومی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں چارٹر آف اکانومی جو ہے جس طرح سے چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، یعنی کچھ بنیادی چیزوں کو تمام جماعتوں نے بیٹھ کے طے کر لیا کہ جی یہ ایک لائن ہے، اس کو کراس نہیں کرنا. اسی طرح سے چارٹر آف اکانومی جو ہے یہ تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ بٹھا کے کیا جانا چاہیے. چند بنیادی فیصلوں کے بغیر آپ اس بحران سے نہیں نکل سکتے. کوئی ایک جماعت اس ملک کو اس بحران سے نہیں نکال سکتی. مسلم لیگ نون جب یہ بات کر رہی ہے تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم لیڈ کریں گے ملک کو اس بحران سے نکالنے کی کوشش کو ہم لیڈ کریں گے. تو معاملہ یہ ہے کہ تمام جماعتوں کو، لیکن وہ جماعتیں جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں، جب پارلیمنٹ معرض وجود میں آ جائے گی اس میں جو بھی جماعت ہوگی، وہ کوئی بھی جماعت ہو، بھلے ہم اسے اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں، ان تمام جماعتوں کو آن بورڈ لے کے آپ کو چارٹر آف اکانومی کرنا پڑے گا. لاسٹ